کہ تم دور کرو برائی کو اس چیز سے جو کہ بہترین ہے۔ اگر کوئی برائی پر ڈٹ گیا ہے، کوئی معصیت پر جم ہی گیا ہے، ضد پر آ گیا ہے، اڑ گیا، آمادہ نہیں ہے برائی چھوڑنے پر، اس نے کہا یہ تو ہماری مجبوری ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے، یہ تو ہماری خاندانی روایت ہے، کچھ بھی وہ کہتا ہے، اور وہ سیئ آ کے اوپر ڈٹ گیا۔ اب اس کے جواب میں جو مومن ہے وہ حسنہ کے اوپر ڈٹ جائے، وہ کہ تمہاری وہ مجبوری ہے، میری یہ مجبوری ہے، تم برائی نہیں چھوڑ سکتے، میں اچھائی نہیں چھوڑ سکتا، تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ، میرے لیے میرا طریقہ۔ بعض دفعہ محبتوں کے واسطے دیے جاتے ہیں نا، کہ اللہ کا واسطہ چونکہ تم کو محبت ہے ہم سے اس لیے آ جاؤ، تو اللہ کا واسطہ بھی دیتے ہیں، محبت کا واسطہ بھی دیتے ہیں۔ اگر واقعی میں انسان مومن ہے تو ہر محبت سے زیادہ اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوگی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ تو جب وہ اتنے شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، وہ کہتے ہیں دیکھو میں بھی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں کیا کروں، اللہ کی محبت نے مجھے بھی پابند کر دیا، مجبور کر دیا، میں اس کام میں حصہ لے نہیں سکتا۔ اس چیز کے اندر شامل بھی ہو جانا، پھر روتے بھی رہنا، پھر بعد میں کہنا ہم استغفار کر لیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو استغفار کا کھیل بنا لینا ہے۔ اگر صرف یہی ہوتا کہ تم خود بیٹھ کے رو لینا، تم خود ہی بیٹھ کے استغفار کر لینا، تم اپنے آپ کو برا بھلا کہتے رہنا کہ ہائے میں کتنی بری ہوں، ہائے میں کتنی کمزور ہوں، میں تو منافق ہوں، میں کیسے جا کر ان میں شامل ہو جاتی ہوں، لیکن کیا کروں میری مجبوری ہے، ان چیزوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ بلکہ اگر غلطی کبھی ہو گئی، پچھتاوا ہوا تھا ایک دفعہ غلطی کر کے، آئندہ انسان نہ کرے وہ کام، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم دور کرو برائی کو کس چیز سے، احسن السیئہ، وہ چیز جو کہ برائی سے بہتر ہے، برائی سے بہتر تو نیکی ہے۔ دوسری چیز کہ یہاں پر تبلیغ کی حکمت بھی بیان کی جا رہی ہے، اسٹریٹجی بیان کی جا رہی ہے، دشمنی کی شدت کو اچھے اخلاق سے ٹھنڈا کرنا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جو دشمنی پر اڑ گئے ہیں، پکے دشمن ہو گئے ہیں دین کی وجہ سے، تو انسان ان کی برائی سے، ان کے گناہوں سے، معصیت اور ان کے کفر سے دشمنی تو ضرور رکھے، لیکن ان کی ذات سے دشمنی نہ رکھے۔ یہ بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بال سے زیادہ باریک فرق ہے، آسان کام نہیں ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے کہ انسان برائی میں اور جو شخص برائی کر رہا ہے اس میں فرق کرے، برائی کو تو شدت کے ساتھ ریجیکٹ کر دے، لیکن برائی کرنے والے کو رد نہ کرے، اس کو اپنے سے دور نہ کرے، اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس سے رابطہ جوڑ کے رکھے۔ تو اب تھوڑا سا ہم کو ڈویژن کرنا پڑے گا عمل میں اور انسان میں۔ اگر عمل اللہ کی معصیت والا ہے تو کرنے والا چاہے ہمارا سگا رشتہ دار ہو، اس عمل میں تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، اس میں شامل نہیں ہونا، اس عمل کو تو نہیں عن المنکر کی تلوار سے کاٹ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اس کی تلوار سے اس عمل کو تو کاٹ دینا ہے، اپنے آپ کو کاٹ لینا ہے اس کے عمل سے، اس میں تو شامل ہی نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو عمل کرنے والا شخص ہے اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ذریعے رابطہ جوڑ کے رکھنا ہے۔ اگر خون کا رشتہ ہے تو صلہ رحمی کے رشتے سے اسے جڑ کے رہنا ہے، اور آپ نے چونکہ اس کے عمل میں شرکت نہیں کی تو غصہ تو آئے گا نا، اس کو ناراض تو ہوگا، وہ ایک کام کرنا چاہ رہا تھا گناہ کا، معصیت کا، آپ نے اس میں شرکت نہیں کی، وہ تو بہت ناراض ہوگا آپ سے، بہت خفا ہوگا، ہو سکتا ہے دشمن ہو جائے، ہو سکتا ہے برا بھلا کہے۔ اب کیا کریں اس انسان کے ساتھ معاملہ؟ اس کا بھی یہاں پہ طریقہ بتایا گیا کہ جب وہ اتنے ناراض ہو جائیں تم سے، لوگ اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے تمہارے دشمن بن جائیں، تو تم ان کے دشمن مت بنو، دشمن کی دشمنی کو اچھے اخلاق سے ٹھنڈا کرو، ظلم کے جواب میں تم ظلم مت کرو۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات نہیں کرتے تو تم یہ مت کہو کہ میں بھی تم سے بات نہیں کرتی، آپ ان سے بات کریں۔ وہ اگر آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے، آپ یہ مت کہیں جواب میں کہ ہم بھی آپ کے گھر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ ان کے گھر جائیں،
گالیوں کے جواب میں دعائیں، اور پتھر کے جواب میں پھول، ظلم کے جواب میں عدل، اور بے رحمی کے جواب میں رحم۔ قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے دینا ہے۔ آسان کام پھر نہیں، کوئی آسان نہیں، مشکل کام ہے، لیکن کرنا ہے۔ کٹھن ترین منزل یہی ہے کہ انسان اپنے دشمن کو اپنے اخلاق سے فتح کر لے۔ ہو سکتا ہے وہ زبان سے اس کا اقرار نہ کریں، ایڈمٹ نہ کریں، لیکن ان کے دل ضرور جھکیں گے مومن کی اخلاق کی طاقت کے آگے۔ اور اخلاق سے تبلیغ کرنی ہے۔ تبلیغ ہی دراصل فتح کی پہلی سیڑھی ہے اور بنیاد ہے۔ اور تبلیغ کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا اخلاق وائٹل رول ادا کرتا ہے، انتہائی اہم۔ سورہ مومنون ہجرت سے پہلے کی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے قرآن کے ذریعے مسلمانوں نے جہاد کیا، سیلف کنٹرول حاصل کیا اپنے اوپر، ٹھوس شخصیت ان کی وجود میں آئی، زبان کا جہاد کیا کفار کے ذریعے، زبان سے ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے۔ ہجرت کے بعد کہیں جا کر تلوار کا جہاد شروع ہوا، اور جب تلوار کا جہاد شروع کیا مسلمانوں نے، تو دشمن جب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو ذہنی طور پر وہ پہلے ہی بہت امپریسڈ تھے، بہت مروب تھے مسلمانوں سے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کو ایک ایڈوانٹیج حاصل تھا، برتری حاصل تھی، اس لیے کہ اخلاقی میدان میں وہ پہلے ہی فتح حاصل کر چکے تھے۔ مکے میں ان کے اخلاق کی، ان کے مضبوط کردار کی دھاک کفار پر بیٹھ چکی تھی کہ ساری دنیا کا فائدہ کوئی ان مسلمانوں کو آفر کر دے اور اللہ کی ناراضگی اس کے ساتھ ساتھ ہو، یہ ساری دنیا کو ٹھوکر مار دیں گے۔ کسی خون کے رشتے کا یہ لحاظ نہیں کریں گے اگر اللہ سے ان کا تعلق ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہو۔ اللہ سے تعلق کو یہ پکڑ کے رکھتے ہیں، اور اگر خون کے رشتوں میں کوئی بگاڑ آتا ہے یا آزمائش آتی ہے تو خون کے رشتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی نا، اپنے خاندانوں کو چھوڑا تھا، آئے تھے، تو یہ دیکھ لیا تھا کفار نے، تو اخلاقی میدان وہ پہلے ہی سر کر چکے تھے۔ پورے مکے قرآن میں مسلمانوں کو صبر کی اور اخلاق کی ہدایات دی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تربیت اسی نہج پر کی، اسی پیٹرن پر کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہتھیاروں سے جنگ کرنے کا موقع آیا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ میدان پر میدان مسلمان مارتے چلے گئے، ذہنی طور پہ بہت مضبوط، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بہت مضبوط تھے ذہنی طور پہ، حسین ہو چکے تھے مسلمان، ذہنی، نفسیاتی، اخلاقی کردار کے طور پہ، ذہنی طور پہ بہت مضبوط، ویری اسٹرانگ، نروز آف اسٹیل جس کو ہم کہتے ہیں۔ بات بات میں ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہوتا مومن، اس کی تو نروز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ ٹکرا جاتا ہے، وہ ٹکراؤ سے، مخالفت سے نہیں ڈرتا، وہ لوگوں کی مخالفت سے نہیں ڈرتا، جذباتی نہیں ہوتا، پرووک بھی نہیں ہوتا، مشتعل نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی بات پر، ٹھہراؤ ہوتا ہے اس کے اندر، نہ ہی وہ ری ایکشنری ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے اسٹریٹجی پالیسی بنا کر عمل کرتا ہے۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل نہیں بدلتے، اور خود کو ان کے رحم و کرم پر ان کی محتاجی میں نہیں چھوڑ دیتے۔ جیسے کہ آج ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اپنے بارے میں کہ جی کیا کریں، مجبوری، پورا خاندان ہی میرے خلاف ہو گیا، میں کیا کرتی، سارے ہی کرنے لگ گئے تو میں کیا کرتی۔ ایسے نہیں ہوتے تھے، اتنے کمزور، اتنے تھوڑ دلے قسم کے، فرم ہوتے تھے، اپنی پالیسی وہ نہیں بدلتے تھے، کسی پستی میں اپنے آپ کو نہیں گراتے تھے وہ لوگوں کی خاطر، اپنا معیار اعلیٰ رکھنا ہے۔ تو خود انسانی فیصلہ کر لے اپنے بارے میں کہ مجھ کو تو اپنا معیار اعلیٰ رکھنا ہے، مجھ کو تو اللہ کے قریب تر رہنا ہے۔ لیکن ایک اندیکھا دشمن حائل ہے، وہ جو ہے اشتعال دلاتا ہے، مشتعل کرتا ہے، کمزوری پیدا کرتا ہے، بد اخلاقی سکھاتا ہے انسان کو، یا کمزوری کی طرف لے کر چلتا ہے مصلحت کے نام پر۔ بڑے بڑے خوبصورت وعدے کرتا ہے شیطان کہ آج کمپرومائز کر لو، کل بڑا میدان مار لینا، ہوتے ہوتے ساری زندگی گزر جاتی ہے، کمپرومائز ہی کرتے چلے جاتے ہیں
یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ اللہ موقع ہی نہیں دیتا دین کی خدمت کرنے کا، کوئی موقع ہی نہیں آتا. چلو کرتے رہو تم کمپرومائز، تم آگے کی پلاننگ کرتے رہو. اس دشمن سے انسان کو محتاط رہنا ہے. اس کی طرف اشارہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. اور دعا کرو پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. ہمزات ہمز کی جمع ہے ہا میم زا. اس کا مطلب ہوتا ہے کچوکا لگانا، پرک کرنا یا چبا دینا کوئی چیز انسان کو. تو یہ بھی مطلب ہے اس کا ہمزہ کا، کچوکا لگانا یا دھکا دینا یا دبا دینا اور پریس کر دینا ایک طرح سے، یا پیچھے کی طرف سے آواز دینا. پیچھے کی طرف سے آواز دینا، جب کوئی پیچھے کی طرف سے آواز دیتا ہے تو انسان مڑ کے دیکھتا ہے، اور جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ آگے سے غافل ہو جاتا ہے کہ میرے آگے کیا چیز ہے. تو یہ سب چیزیں، یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، بھلا دیتا ہے ہم کو کہ ہم کہاں جا رہے تھے. اب یہ ذکر اوپر کیا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اور جیسے ہم نے بات کی کہ اعلیٰ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا. اگر سامنے والا حسن سلوک کر رہا ہو تو انسان کا حسن سلوک پر، اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا بہت آسان ہے. سامنے والے کا بھی سلوک اخلاق بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھا ہے، میرا بھی اخلاق بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھا ہے، کوئی کمال نہیں اس کے اندر. تو مشکل کہاں پر پڑتی ہے کہ سامنے والا بد اخلاق ہو اور برا سلوک کر رہا ہو. قدرتی طور پہ انسان میں غصے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اس موقع پر اچھا اخلاق اختیار کر کے رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. ایک تو انسان کا نفس بھی بھڑکتا ہے، اور اس نفس کے اندر پھونکے مارنے والا شیطان وہ بھی فوراً آ جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ساری قوت طاقت زور لڑائی جھگڑے میں خرچ ہو جائے، زبان کا سارا استعمال تو میں لگ جائے، اور اللہ رسول کی بات ایک طرف دھری کی دھری رہ جائے. خوب دل برے ہوں، حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، سب ضد پر اتریں. بات شروع ہوتی ہے بعض دفعہ اللہ کے پیغام سے، بحث میں الجھ کر یاد ہی نہیں رہتا کہ ہماری شروع میں نیت کیا تھی. سب ذاتیات پر اتر آتے ہیں، آخر تک آتے آتے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں، صرف ذاتوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، ایگو کا کلیش ہو جاتا ہے، اور اپنی ذات کو سامنے والے سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات شروع کی تھی نا اللہ کے ذکر سے، اب وہ اللہ کی بات نہ رہی، میری بات بن گئی. میری بات کیوں نہیں مانی؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یوں کرنا چاہیے، میری بات کیوں نہیں سنتے؟ اس کے بعد ذاتیات پر آتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہٹ بلو دا بیلٹ. پھر اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، بات خوب بگڑ جاتی ہے. اور یہاں بات ختم نہیں ہوتی، پھر آگے بھی انتقامی کارروائیوں کے منصوبے بناتے ہیں، پھر غیبتیں ہوتی ہیں، ساری ذہنی صلاحیتیں بالکل غلط رخ پر پڑ جاتی ہیں. تو اب شیطان کو اور کیا چاہیے کہ دین کی طرف بلانے والے بن کر کھڑے ہوئے تھے، اور خود ہی دین کے راستے میں اپنی بد اخلاقی، بد زبانی کی وجہ سے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے. لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کہ توبہ، ہم باز آئے ایسے دین سے کہ جس کے عمل کرنے والوں کا اخلاق اور زبان اتنی گندی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے شیطان اس طرح سے اڑنگے لگاتا ہے، بدتمیزی پر ابھارتا ہے، بد زبانی پر، چیخو چنگھاڑو تماشا کرو، اس پر ابھارتا ہے. ایک یہ ایکسٹریم ہوتی ہے. ایک اور بھی ایکسٹریم ہوتی ہے، دوسری ایکسٹریم، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اور اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ معاشرے کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ان کی ملاتے رہتے ہیں. جو معاشرہ کر رہا ہوتا ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی غلطیوں کو، ان کی برائیوں کو بالکل پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، خود بھی شامل ہوتے ہیں کہ چلو بھئی کہیں ان کو برا نہ لگے. نیت یہ ہوتی ہے کہ آج ہم ان کی اس چیز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کل کو ہم اپنائیت سے ان سے بات کریں گے.
لیکن وہ کل آتی نہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ اور اس طرح جب دین والے بھی گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں تو یہ چیز تو عین شیطان کی پسند کے مطابق ہے کہ صحیح کی غلط کی پہچان اٹھ جائے۔ دین کی سمجھ رکھنے والوں کا اور دین کی سمجھ نہ رکھنے والوں کا عمل ایک جیسا ہو جائے، ایک جیسا بالکل۔ خوب تالیاں پیٹیں لوگ، کہیں کہ دیکھو وہ اتنی ریلیجس تھیں، دیکھو ذرا ان کا کیا حال ہے، وہ بھی وہی کر رہی ہیں جو باقی لوگ کر رہے ہیں، تو شیطان تو خوش ہو گیا نا۔ ایسے علم سے شیطان کو کوئی خطرہ نہیں جو کہ عمل میں ڈھل ہی نہ سکے، جو انسان کے اندر طاقت اور ہمت پیدا ہی نہ کر سکے۔ ایسا علم تو بہت ہی پسند ہے شیطان کو کہ جو عمل پر اثر انداز نہ ہو، اس لیے کہ علم کی حد تک انسان مطمئن بھی رہتا ہے کہ چلو علم تو حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو روکنے کی ہمت نہیں، تو شیطان کو کیا خطرہ۔ تو ایمان والوں کو ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسا نہ ہو، شیطان مجھے کسی ایکسٹریم پر نہ لے جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ زندگی جو ہے وہ مستقبل کے منصوبے بنانے ہی میں گزر جائے، کوئی کام ہو ہی نہ سکے، ہر چیز ڈیفر، ہر چیز ڈیفر، گناہ آج نیکی کل۔ ابھی سوچ ہی رہے ہیں، ابھی لمبے لمبے منصوبے ہی بنا رہے ہیں کہ ہم کیا اسٹریٹجی پلاننگ اختیار کر کے آئندہ کیا کریں گے، اور آج کیا ہو رہا ہے وہ ہو گیا۔ تو اسی کا آگے ذکر کیا گیا کہ دیکھو بہت زیادہ وقت ہے نہیں تمہارے پاس۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ۔ یہ لوگ اپنی کرنے سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا، اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جس کو میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید اب میں نیک عمل کر لوں گا۔ جو چانسز، جو وسائل، جو مواقع زندگی میں پیچھے گنوا آیا ہوں، اللہ بس ایک دفعہ مجھ کو واپس لوٹا دے۔ اب واپس جا کر انجوائمنٹ سے زیادہ، مصلحت سے زیادہ نیکیوں پر زور دوں گا، تقوی پر زور دوں گا۔ اور یہ بات وہ ایک دفعہ نہیں کہے گا، بار بار کہے گا، بار بار کہے گا، تکرار کے ساتھ۔ موت کے وقت سے یہ کہنا شروع کرے گا اور آخرت کا عذاب چکھنے تک کہتا رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ رب بھی یہ واحد آیا ہے، اور ارجعو یہ جمع کا صیغہ ہے نا، ارجعو نی مجھے، یعنی بار بار وہ کہتا رہے گا ربی ارجعنی، ربی ارجعنی، اللہ مجھے لوٹا دے، اللہ مجھے لوٹا دے، اللہ مجھے لوٹا دے، بولے جائے گا، بولے جائے گا۔ اور یہ احساس کہ میں نہیں لوٹ سکتا، یہ حسرت بن کے، ندامت پچھتاوا بن کے یہ ایک اور عذاب ہوگا، یہ لپٹ جائے گا اس کی جان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت جب مومن رحمت کے فرشتے اور رحمت کے سامان سامنے دیکھنے لگتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو پھر تم کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے؟ وہ کہتا ہے، میں اس غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کر کیا کروں گا؟ مومن تو نہیں جانا چاہتا واپس، مجھے تو بس اب اللہ کے پاس لے جاؤ۔ ساری زندگی تیاری میں لگا رہا اللہ کے پاس جانے کی، وہ تو نہیں واپس آنا چاہتا دنیا میں۔ کافر سے فرشتے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، اللہ مجھ کو واپس بھیج دے، مجھے واپس بھیج دے۔ لیکن جب وہ یہ حسرت، اس تمنا کا اظہار کرے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج تاکہ میں نیک عمل کروں، جواب کیا آئے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اس کلا کے اندر دو چیزوں کا انکار ہے۔ ایک تو واپسی کا، کہ اب تو نہیں جا سکتا واپس، کیا کرتا رہا دنیا میں اتنے عرصے، فرصت ہی نہیں ملی اللہ کو یاد کرنے کی، اتنی پیاری رنگین دنیا۔ اور دوسرے اس بات کی بھی نفی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ اعملوا صالحا، کہ میں نیک عمل کروں گا، اس کی بھی نفی ہے، نہیں کرے گا، جھوٹ بولتا ہے، یہ پھر دنیا میں چلا جائے گا، یہ پھر ویسا ہی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب دنیا میں گناہ کرتا تھا اس کو معلوم تھا انجام کیا ہونا ہے، تو کس امید پر گناہ کرتا رہا؟ ڈھیل کی امید پر، اسی پر گناہ کرتا رہا نا، کہ آج گناہ کر رہا ہوں، اللہ مجھ کو ضرور
وقت دے گا، مہلت دے گا، پھر آئندہ نیکی کر لوں گا۔ اب جب دوبارہ جائے گا، اللہ جب دوبارہ اس کو مہلت دے گا، یہ اپنی مہلت سے پھر فائدہ نہیں اٹھائے گا، یہی کرتا رہے گا۔ فرمایا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، صرف اس مصیبت سے نکلنے کا بہانہ بنا رہا ہے۔ جو کچھ یہ اپنا انجام دیکھ رہا ہے غیر متوقع تو نہیں ہے، ان ایکسپیکٹڈ انجام تو نہیں ہے اس کا، اللہ نے تو خوب کھول کھول کے بتا دیا تھا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ دنیا میں ان کو علم دیا گیا تھا، اس کے عمل کے لحاظ سے نتائج بتا دیے گئے تھے، اس وقت یقین نہ کیا، اب مر گیا، اب تو ایک رکاوٹ، ایک برزخ، ایک پردہ حائل ہو گیا ہے اس کے درمیان اور دنیا کے درمیان۔ یہ جو لفظ یہاں پر آیا ہے برزخ، اسی سے عالم برزخ کا خیال ہمیں آیا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم آخرت، ان دونوں کے بیچ میں ہے عالم برزخ۔ دنیا سے رابطہ کٹ گیا اور آخرت کے حالات کے سائے پڑنے شروع ہو گئے۔ دو زندگیوں کے درمیان ایک وقفہ ہے، سمجھیں بفر زون کی طرح ہے، ٹوائلائٹ زون، جیسے ویٹنگ روم ہوتا ہے۔ سونے اور جاگنے کے بیچ کسی کیفیت ہے یہ عالم برزخ۔ اپنی مہلت عمل تو ختم ہو گئی، لیکن جو عمل دنیا میں کر کر آئے ہوتے ہیں اس کا اثر محسوس ہوتا رہتا ہے عالم برزخ میں، اس کی دکھن، اس کی تکلیف یا اس کا آرام، اس کی مٹھاس ان اعمال کی وہ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ تو مردے کی کیفیت ہوتی ہے عالم برزخ میں، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جسمانی طور پہ یا روحانی طور پہ وہ واپس نہیں لوٹ سکتا۔ تو یہ آیت جو ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ ہم کون ہیں؟ جو مر گئے اور دنیا والے دنیا میں رہ گئے۔ اب مرنے والوں کے درمیان اور دنیا والوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کو، مرنے والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ دنیا والے کس حال میں ہیں، اور دنیا والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ مرنے والے کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تصور جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ انتقال کے بعد روح دوبارہ لوٹ کر آتی ہے یا وہ دنیا والوں سے رابطہ رکھتی ہے، یہ باتیں درست نہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ 40 دن تک مرنے والے کی روح جو ہے وہ دنیا میں گھومتی رہتی ہے اور 40 دن کے بعد پھر وہ جاتی ہے۔ یہ تو اسلام کا تصور نہیں بلکہ یہ خاص ہندوؤں کا تصور ہے، اسی لیے ان کے ہاں تیجا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تیجا ہوتا ہے، مرنے والے کا تیجا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مرے ہوئے جب تیسرا دن ہوتا ہے تو تیسرے دن پھر روح آتی ہے اور وہ یہ آ کر جب دیکھتی ہے کہ میرے سب رشتہ دار جمع ہوئے ہوئے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں اور وہ پی رہے ہیں اور وہ مقدس کتابیں پڑھ رہے ہیں، اپنشد اور ویداس وغیرہ، تو پھر وہ مردہ بڑا خوش ہوتا ہے اور پھر وہ سکون سے چلا جاتا ہے اور پھر 40 دن کے بعد فائنلی وہ دنیا سے جاتا ہے۔ آپ کو ہمارے ہاں بھی اس قسم کے جملے سننے میں ملیں گے کہ سویم جب لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پکڑ پکڑ کر روک رہے ہوتے ہیں مہمانوں کو کہ پلیز کھا کر جائیے، پلیز کھا کر جائیے، سنا ہے نا آپ نے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ امی کی روح بہت خوش ہوگی آپ کو کھاتا ہوا دیکھ کر، یا ابو کی روح بہت خوش ہوگی، یا وہ مردے کی پسندیدہ کوئی چیز بعض دفعہ پکاتے ہیں کہ مردہ بہت خوش ہوگا۔ مردہ کیسے خوش ہوگا؟ وہ تو پتہ نہیں کس حال میں ہے۔ اگر وہ جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو چکا، قبر کے عذاب میں ہے، تو وہ کسی بھی چیز سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغیچہ بن چکی ہے تو یہ دنیا کی ادنا ادنا خوشیاں اس کے لیے کیا ہیں؟ وہ تو اتنا زیادہ خوش ہے کہ وہ تو پھر دوبارہ لوٹنا ہی نہ چاہے گا۔ تو یا تو قبر میں، عالم برزخ میں مردہ انتہائی معزز مہمان کی طرح ہوتا ہے جس کی وہ مہمان نوازی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کیوں لوٹے گا گھٹیا چیزوں کی طرف، یا وہ ایک مجرم کی طرح، کنڈیمڈ پرزنر کی طرح، قیدی کی طرح ہوتا ہے، اس کو کہاں اجازت کہ اپنی مرضی سے آ جا سکے۔ تو قبر یا تو
جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. کوئی لوٹ کر نہیں آتا, کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی. اب تو قیامت کے دن ہی ملیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر جو ہی سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور وہ نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. یہ ہے حشر کی ہولناکی کا بیان. دنیا میں بھی بعض دفعہ جب شدت کی تکلیف انسان کو ہو رہی ہوتی ہے اس کو ارد گرد کا ہوش نہیں ہوتا. ہر شخص قیامت کے دن اس سے بڑھ کر اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوگا. کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی, نفسا نفسی کا عالم. کسی کا اعلیٰ نسب ہونا اس کو فائدہ نہ دے گا. فلا انصاب بینہم, ان کے درمیان کوئی رشتہ داریاں, کوئی نسب باقی نہ رہے گا. کوئی یہ کہہ کر چھٹ نہ سکے گا کہ میں نبی کا بیٹا ہوں یا میں نبی کی بیوی ہوں. وہاں تو وہی کچھ کام آئے گا جو قبر میں ساتھ گیا ہوگا, یعنی اعمال اور ایمان. اور اس کی ایک جھلک تو ہم دنیا ہی میں دیکھ لیتے ہیں نا. فلا انصاب بینہم, ان کے درمیان کوئی تعلق نہ رہے گا. طارق جمیل صاحب کا ایک کیسٹ ہے, اس میں وہ اس کا ذکر کر رہے تھے مردے کا, اور اتنی درست انہوں نے بات کہی اس کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو بڑے بڑے ٹائٹل ہوتے ہیں, حاجی صاحب, منسٹر صاحب, پریزیڈنٹ صاحب, فلاں صاحب اور فلاں صاحب. جو ہی انتقال ہوتا ہے پہلی چیز جو جاتی ہے وہ ٹائٹل. کوئی یہ نہیں کہتے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو کب دفنائیں گے یا حاجی صاحب کو کب دفنائیں گے. لوگ کہتے ہیں باڈی, یہ کہتے ہیں نا مردہ. سب پہچان ختم ہو جاتی. کہتے ہیں اچھا باڈی کو کب لے کر جائیں گے. کوئی یہ نہیں کہتے کہ ابا کو کب لے کر جائیں گے یا امی کو کب لے کر جائیں گے. کوئی رشتے بھی نہیں رہتے, بس وہ ایک باڈی بن جاتی ہے نا. مردہ تو مردہ ہوتا ہے. تو ساری دنیا کے بھی آپ دیکھیں جو رشتے ہماری پیروں کی بیڑیاں بنتے ہیں ان رشتوں کی حقیقت کھول کے رکھ دی نا. فلا انصاب بینہم یومئذ, قیامت کے دن تو کوئی نہ پوچھے گا کسی کو, کسی کا رشتہ کسی کے کام نہ آئے گا. اور جو نسب کی بات کی گئی ہے, بہت بڑی وجہ قرآن اور سنت پر عمل نہ کرنے کی خاندان ہوتا ہے. نسب, رشتہ داریاں. لوگ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں تو یہ کام کبھی ہوا ہی نہیں, یا کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے. قیامت کے دن جن محبتوں اور وفاداریوں کو نبھانے کے لیے گناہ کیے ہوں گے, ایک بھی آگے بڑھ کر پروٹیکٹ نہ کرے گا. دنیا میں تو بعض دفعہ بڑے بڑے عہد اور پیمان کر لیتے ہیں. بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں اچھا تم یہ کام کر لو نا, میں جواب دے دوں گا قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ العنکبوت میں اس کے بارے میں, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لِلَّذِينَ آمَنُوا, ان سے جو ایمان لائے, اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا, تم ہمارے راستے کی پیروی کرو, وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ, ہم تمہاری ساری خطائیں اپنے سر لے لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی نہیں کریں گے, جھوٹ بولتے ہیں. فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ, یہ ان کی خطاؤں کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہ اٹھا پائیں گے. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, بے شک یہ جھوٹے ہیں, سب جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے. کچھ نہیں لیں گے. سب کو اپنے اپنے اعمال کی فکر ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, وہ تو بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا, ماں باپ سے بھاگے گا, بیوی بچوں سے بھاگ جائے گا, کہے گا میں کچھ نہیں جانتا. اللہ ان کے گناہ ہیں, ان سے پوچھ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے, ایک ایک انسان محشر میں جمع ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ شخص فلاں بن فلاں ہے, اگر کسی کا کوئی حق اس کے ذمے ہے تو سامنے آ جائے, اس سے اپنا حق وصول کر لے. یہ وہ وقت ہوگا بیٹا خوش ہوگا میرا حق باپ کے ذمے نکل آیا. یعنی کہ بیٹے کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں نے اگر یہ لے لیا تو میرا باپ جہنم میں چلا جائے گا. وہ کہتا ہے میری بلا سے جائے جہنم میں بچ جاؤں. اور باپ کا حق بیٹے پر ہوا تو باپ خوش ہوگا کہ میں اس سے اپنا حق وصول کرتا ہوں. اسی طرح میاں بیوی بہن بھائی سب کا معاملہ آپس میں ہوگا. تو کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی سوائے اپنے.
اگر دنیا میں ہم اتنا ہی سوچ لیں نا تو ہم کتنے گناہوں سے بچ جائیں جو ہم فیملی پریشر کی وجہ سے کرتے ہیں. فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا. ابو داؤد میں حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے کہ انہیں ایک دفعہ دوزخ کا خیال آیا اور وہ رونے لگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا مجھ کو دوزخ یاد آئی اور اسی کے خوف نے مجھ کو رلایا ہے. تو کیا آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ دیکھیں عائشہ کون ہے؟ سب سے پیاری بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پوچھا کہ آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو کیا یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا 3 جگہ تو کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، کوئی کسی کی خبر نہ لے گا. ایک وزن اعمال کے وقت، جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بھاری. اور دوسرے اعمال ناموں کے ملنے کے وقت، جبکہ مرد مومن داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ پا کر خوشی خوشی دوسروں سے کہے گا کہ پڑھو میرا اعمال نامہ، یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کس ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس کا اعمال نامہ، دائیں ہاتھ میں یا پیچھے کی جانب سے بائیں ہاتھ میں. اور تیسرے پل صراط پر جب وہ رکھا جائے گا جہنم کے اوپر، فلا انصابہ ہم نے پڑھا نا، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. سب دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا اعمال نامہ کتنا بھاری ہے، وزن کس طرف جھکتا ہے. اور جو جہنم میں جائیں گے ان کا فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری بات تم کو سنائی جاتی تھی تو تم جھٹلاتے تھے؟ یہ تھا ان کا جرم، اللہ کی آیات کی طرف سے منہ موڑ لینا. تلفح، لفح لام فاح کا مطلب ہوتا ہے جھلس دینا. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جھلس دینے کو اسکارچ، جی اسکارچ کر دینا بالکل. کالح، کالح اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دونوں ہونٹ اس کے دانتوں کو نہ چھپائیں. آپ کو شاید علم ہو اس بات کا کہ جب کوئی شخص بہت بری طرح جلتا ہے تو سویلنگ ہو جاتی ہے نا باڈی کے اندر، جسم سوج جاتا ہے. تو ایسے ان کے چہرے جلیں گے کہ اوپر کا ہونٹ اتنا سوج جائے گا کہ وہ اوپر کی طرف اٹھ جائے گا، اور جو نیچے والا ہونٹ ہے وہ اتنا موٹا سوج جائے گا وہ نیچے کی طرف جھک جائے گا، اور دانت ان کے جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے. یہ ان کا حال ہوگا. ہم فیہا کالحون، کالح ہوں گے جیسے بالکل بھنی ہوئی سری ہوتی ہے نا، اس طرح کی ان کی شکلیں ہوں گی. دانت سارے باہر ہوں گے. کبھی آپ نے اگر کوئی کھوپڑی بھی دیکھی اسکل، وہ بھی لگتا ہے نا کہ ہنس رہی ہے، جیسے سارے دانت باہر ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا میں صرف خوش رہنے کا شوق ہوتا ہے، ہنستے رہنے کا شوق، خوش رہنے کا، چاہے اللہ کی آیات ٹوٹیں، احکامات ٹوٹیں، گناہ ہوں، کچھ ہو، وہ کہتے ہیں بھئی خوش رہو، بی ہیپی. تو ہنستے رہنے کے، خوش رہنے کے شوق نے یہ دن دکھایا. کالحون ہو گئے، دانت باہر ہیں لیکن خوشی یا مزے کا کوئی دخل نہیں ہے، ہنس نہیں رہے، ہنسی کی وجہ سے دانت باہر نہیں ہیں، اذیت کی وجہ سے دانت باہر ہیں. اللہ کی آیات کو اس لیے نہ مانا کہ مرضی پر پابندی لگتی ہے. اللہ کا کلام پڑھو، اس پر عمل کرو، یہ تو فکر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور تم کو تو میریمنٹ چاہیے تھا، تم کو تو مزہ چاہیے تھا. تو اب رہو اس کے اندر کالحون. بعض دفعہ جلنے کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چربی پگھل جاتی ہے ساری، اور چہرے کی کھال سکڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دانت باہر آ جاتے ہیں، دانت نظر آنے لگتے ہیں. تو فرمایا کہ تم تو جھٹلاتے رہتے تھے میری آیات کو، چاہے عمل سے چاہے زبان سے. جھٹلانا تو جھٹلانا ہی ہے. پھر وہ کہیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے،
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اب توبہ تلہ استغفار، توبہ توبہ کریں گے، لیکن وقت چلا گیا. دنیا میں معافی مانگ لیتے تو بہت فائدے میں رہتے. کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نکال ہم کو اس سے. فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر اگر ہم ایسے قصور کریں تو ہم ظالم ہوں گے. اب دعوے اور وعدے اور اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کہ اللہ اب ایک دفعہ میں نکال، ہرگز ہم نہیں لوٹیں گے دوبارہ ان گناہوں کی طرف، اس معصیت کی طرف. اگر اب ہم لوٹیں گے اللہ تو ہم ظالم ہوں گے، تب ہم کو سزا دے لینا. ان سب چیخ پکار کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اگر دنیا میں کرتے تو اللہ اپنی بھرپور رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں نا کہ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم کریکشن کر سکتے ہیں. آج صبح تک بھی گناہ اگر ہم سے ہو گئے، اب بھی ہم سوچ لیں، اب بھی ہم کریکشن کر لیں. قرآن ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے. ہم اتنے کمزور انسان ہیں، بار بار ہمارے پاؤں پھسلتے ہیں، بار بار ہمارے پاؤں پھسلتے ہیں. بار بار اللہ ہم کو تنبیہ کرتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے اب اصلاح کر لو، اب بہتری کر لو، اب آئندہ تم ایسے مت کرنا. تو ہم سنور جائیں الحمدللہ. لیکن اگر نہ سنبھلے، نہ سنورے، ابھی رجوع نہ کیا، ابھی توبہ نہ کی، استغفار نہ کیا، تو قیامت کے دن یہ سب چیزیں بیکار ہوں گی، ریڈنڈنٹ، obsolete. اللہ کہے گا جاؤ. جیسے کہ یہاں فرمایا جب قیامت کے دن گناہوں کا اقرار کریں گے، قال اخسئوا فیہا، اللہ فرمائے گا چپ رہو، پڑے رہو اس کے اندر. ولا تکلمونی، مت بات کرو مجھ سے. خسا کا مطلب ہوتا ہے کتے کو دھتکارنا، نفرت اور حقارت سے دھتکار دیا جائے گا کہ چپ رہو. ہم انگلش میں کہتے ہیں نا جسٹ شٹ اپ، ہے نا. ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہنا کہ پلیز آپ خاموش رہیے. یہ نہیں، دھتکار کے ساتھ دھتکار کے کہا جائے گا جسٹ شٹ اپ، چپ رہو، مت بات کرو، پڑے رہو اسی کے اندر. ولا تکلمونی، مت بات کرو مجھ سے. کتنا غصہ ہے نا اللہ کا، کتنا غضب ہے اللہ کا اس میں. تو اللہ جو اتنا رحمان ہے وہ کیوں دھتکارے گا اس طرح سے؟ اس لیے کہ دنیا میں اللہ سے کلام کرنے کی ان کو فرصت نہ تھی. اتنے امپورٹنٹ، اتنے بزی تھے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ اللہ کا کلام سیریسلی سنیں یا اللہ سے کلام کرنے کا جی چاہے. جو اللہ کی باتیں سننا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو انہوں نے تو اس طرح اوائڈ کیا، ایسے اگنور کیا اللہ کو. تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے ان کی؟ اللہ ان کو دھتکار دے گا، جاؤ مت بات کرو مجھ سے. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. تو اللہ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں، مجھ سے بات مت کرو. تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. ایسے بندے بھی تھے. دیکھیں یہ دعا آ گئی نا. اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں دنیا میں رہتے ہوئے، جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یہ لوگ جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ اپنے دامن رحمت میں ان کو لے لے گا. اس لیے کہ اللہ سے یہ مانگتے تھے نا، یہ اللہ کے فقیر تھے، اللہ کے محتاج تھے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے تھے اور جھکے رہتے تھے. لیکن جو لوگ اس طرح دعائیں مانگتے تھے تو کیا کرتے تھے یہ گناہ گار لوگ؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، تم ان کو احمق سمجھتے تھے، تم ان کو ویکلنگ سمجھتے تھے، تم ان کو سسی سمجھا کرتے تھے، ڈرپوک سمجھتے تھے کہ گٹس ہی نہیں ان کے اندر، تو ڈرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ملا ہیں، ان کو تو ہر چیز سے ڈر لگتا ہے. یہاں نہیں جاؤ یہ ہے، وہاں نہیں جاؤ، یہ نہیں کرو، یہ مت دیکھو. ان کا تو یہی حال رہتا تھا.
فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے ان کا مذاق بنایا۔ تو بڑا محتاط انسان کو رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان کس پر ہنس رہا ہے، کیوں ہنس رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہنسنا ہمیشہ کے رونے کا سبب بن جائے، دین والوں کو دیکھنا اور ان پہ ہنسنا، ان کا مذاق اڑانا، اور جو اللہ سے ڈرے ان کو بزدل سمجھنا، یا دقیانوسی، یا بیکورڈ، یا جاہل، یا ان پڑھ سمجھنا، یا نعوذ باللہ اسٹوپڈیٹی کی علامت سمجھنا کہ بے وقوف بیکورڈ ہے نا، اس لیے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایجوکیٹڈ ہوتے، ایڈوانسڈ پروگریسو ہوتے، لٹریٹ ہوتے، تھوڑی ڈرتے۔ تو ان کا مذاق بنایا۔ یا بعض لوگوں کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو استغفار کرتا دیکھیں تو سمجھتے ہیں کہ ہاں گناہ گار ہوگا نا، اسی لیے استغفار کر رہا ہے۔ ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جو ہم ڈریں؟ ہم نے کیا کیا ہے جو ہم استغفار کریں؟ اور یہ آپ کو بہت لوگوں میں یہ چیز نظر آئے گی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں، اور ذرا رکھ کر دیکھیں اپنے آپ کو۔ کوئی آپ سے کہتا ہے آپ کے منہ پر آپ استغفار کریں اپنے گناہوں کی، آپ کو ایک دم برا لگے گا کہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں استغفار کرو، میں نے کیا کیا؟ خود کریں جو کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی بعض دفعہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لوگوں کا کہ ان کو استغفار کرنا اچھا نہیں لگتا، یا کسی کو استغفار کرتا دیکھیں تو اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ گار ہے اسی لیے۔ آج بھی آپ دیکھیں، اگر کوئی کہے ہم پاکستانیوں سے کہ ہم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے تو لوگ ہنسنے لگیں گے کہ لوگ اس سے کیا ہوگا، کون سی مشکل حل ہو جائے گی، ان پریکٹیکل باتیں ہیں ساری۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے توبہ کرنے کو کہا تھا اور گناہ چھوڑنے کو کہا تھا، اور استغفار کے بہت سے فائدے گنوائے تھے۔ آگے آئے گا انشاءاللہ، سورہ نوح میں بھی ہم پڑھیں گے کہ تم استغفار کرو، اللہ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا، تمہارے لیے رزق اگائے گا، اللہ تم کو قوت دے گا، تم کو مدد دے گا بنین سے، اور مال سے، مال بڑھائے گا، اولاد بڑھائے گا۔ اتنے انہوں نے فائدے بتائے تھے استغفار کرنے کے، قوم نے مان کر نہ دیا، سیریس نہ ہوئی، بلکہ اس کا بھی مذاق اڑا دی کہ کیا باتیں آپ کرتے ہیں استغفار کی۔ آج دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، زلزلے آ گئے، تباہیاں آ گئیں، لیکن ہم سیریس ہی نہیں ہوتے نا، ہم استغفار ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی کہے استغفار کرو تو ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں، کہ اللہ کا عذاب تھا جو آیا تھا جو استغفار کریں۔ اگر کوئی بیچارہ منہ سے یہ لفظ بھی کہہ دے کہ شاید یہ اللہ کا عذاب تھا جو ہم پاکستانیوں پر آیا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی جان کو آ جاتے ہیں۔ کہا کیوں، کیا عذاب تھا؟ نظر نہیں آتی نا یہ چیز کہ کسی کا استغفار کی طرف رجحان ہو رہا ہو۔ اگر استغفار کرتے تو کیا کرتے؟ گناہ چھوڑتے، یا کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھتے کہ یہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ جتنا مشکل وقت آتا ہے استغفار تو ایک طرف اور دوڑ پڑتے ہیں مسخرے پن کی طرف، اور ہنسی مذاق میں ملوث ہوتے ہیں، اور ناچنے گانے کے اندر جا پڑتے ہیں۔ تو ان کا ذکر ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، کوئی استغفار کرتا تھا یا استغفار کرنے کو کہتا تھا تو مذاق بنا لیتے تھے اس کا۔ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تم کو یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ اب کیا ہوا؟ جب استغفار جو لوگ کرتے تھے یا استغفار کرنے کو کہتے تھے، یہ ان کو بے وقوف سمجھتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کا مذاق اڑانے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ اللہ کا ذکر ہی بھول گیا ان کو۔ یہ تو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے جو کوئی کھینچ رہا ہے، بالکل ہی بھول گئے۔ اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ملا ازم نہیں آنے دیں گے ہم، یہ طالبانائزیشن نہیں ہونے دیں گے، اور ڈٹ کر پھر گناہ کے کام کرتے ہیں، اور زیادہ جم جاتے ہیں گناہوں کے اوپر۔ آئی ڈیئر یو ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے کہ ملا کیا کر لیں گے ہمارا، ہم تو کریں گے یہ جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہی کو بھول گئے ملاؤں کی ضد میں، تو ملاؤں کا کیا بگاڑا، خود جواب دیں گے قیامت کے دن اللہ کو، ہنستے ہی رہے ان کے اوپر۔ فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ صبر یہ ہے جنت میں جانے والوں کا خاص عمل۔ ہر قسم کے ابیوز، مذاق کے جواب میں خاموش رہتے تھے،